وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ بقرہ درس نمبر 124 آیت نمبر 149 سے 150. آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان پیغمبر آخر الزماں کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، مگر ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے. الحق من ربك فلا تكونن من الممترین. اے پیغمبر، یہ نیا قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور ہر ایک فرقے کے لیے ایک سمت مقرر ہے جدھر وہ عبادت کے وقت منہ کیا کرتے ہیں، تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو. تم جہاں ہوگے خدا تم سب کو جمع کرے گا، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 149. لفظی ترجمہ: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی تم نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ، پھیر لو اپنا رخ، شطر المسجد الحرام، مسجد احترام کے طرف، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور یقیناً یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی تم نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو پھیر لو اپنا رخ، شطر المسجد الحرام، مسجد محترم کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اے امت محمدیہ تم اپنا رخ پھیر لو نماز کے وقت، اپنا رخ اسی طرف. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجت کوئی دلیل،
الا الذین ظلموا منہم، لیکن جو لوگ ظالم ہیں ان میں سے، فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو، ولأتم نعمتی علیکم، اور تاکہ میں اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دوں، ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ سامعین کرام، تحویل قبلہ کے مضامین ہیں، لیکن اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور ہر آیت جو ہے اس میں ہمارے لیے ایک سبق اور ایک نصیحت موجود ہے۔ اور آج کا جو ہم نے سبق پڑھا ہے، پہلی آیت جو ہے کہ تم جہاں بھی ہو تو اپنا رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اس میں دیکھیں حکم اور حکم کی پابندی، اور یہ صرف قبلے کا معاملہ نہیں ہے سامعین کرام، ایک رخ کا معاملہ نہیں ہے، اصل میں تعمیل حکم۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ انسان کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے تعمیل حکم میں رکھ دی ہے۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا اهْبِطُوا مِنْهَا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہدایت آئے گی تو جو ان ہدایت کو فالو کرے گا تو وہ لوگ کامیاب ہوں گے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ لیکن جو ہدایت کا پیروی نہیں کرے گا تو وہ پھر ناکام ہوں گے۔ اس آیت میں، آیت نمبر 149 میں ایک نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اور ہمارے دلوں کی کیفیت سے بھی وہ آگاہ ہے۔ تو دیکھیں اس میں ایک بہت بڑا مضمون ہے۔ ہم تو ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے غافل رہ کے گزارتے ہیں، اور سمجھتے یہ ہیں شعوری یا غیر شعوری طور پہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ نہیں رہا۔ اصل میں تو بات یہ ہے سامعین کرام کہ ہماری زندگی تو اللہ کے لیے ہے نہیں۔ ابھی مضمون آئے گا آگے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، خیر وہ اس کی تو وہیں بات کریں گے، لیکن زندگی اللہ کی نگرانی میں گزارنی چاہیے، اور اللہ کی توجہ میں، اس کی رحمتوں کے سائے میں گزارنی چاہیے اصولاً۔ دیکھیں اللہ کا اور ہمارا تعلق جو ہے وہ رب اور بندے کا ہے، وہ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے۔ اور رب کا معنی یہ ہے سامعین کرام کہ وہ ہمارا معبود بھی ہے، مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے، اور ہم اسی کو منزل بنا کے اس کی طرف جانے کا ارادہ کر کے زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ ابھی گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ فاستبقوا الخیرات کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ بجائے اس کے کہ تم فروعی معاملات میں ایک دوسرے سے الجھو اور تم نیکیوں میں آگے بڑھو، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے کی طرف دوڑو اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ وہ مضمون بڑا اہم تھا سامعین کرام، لیکن ہماری زندگی تو ٹوٹلی اس کے خلاف گزر رہی ہے۔ ہماری منزل بن چکی ہے باطل، دنیا، ظاہر، اور ظاہر کے پیچھے ہم دوڑ رہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یہ دوڑ شروع ہوتی ہے ہمارے بلوغت کے وقت، بلوغت سے شروع ہوتی ہے اور موت تک یہ جاری رہتی ہے۔ اس سے پہلے بچہ تو معصوم ہوتا ہے، اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن جب ذمہ داری آتی ہے تو یہ خوب سوچ سمجھ کے دنیا کو اپنی منزل بنا لیتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہماری منزل کیا ہے، کیا ہونی چاہیے، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، کس راستے پر چلنا ہے۔ اور یہ بات بھی میں سامنے کرام کہہ دوں کہ یعنی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہم لوگ دنیا کی جو منزل ہے، دنیا کو منزل بنا کے دنیا ہی کے راستے پر دوڑنے لگتے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ یہ ہمیں حاصل بھی ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے اور بڑی اچھی طرح وضاحت کی ہے کہ من اراد
من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم، جو ارادہ کر لے گا دنیا میں زندگی گزارنے کا دنیا کا، من کان یرید العاجلہ، عاجلہ تعجیل جلدی سے ہے، یعنی جو جلدی نتائج مانگتا ہے اسی دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو دے تو دوں گا، عجلنا لہو فیہا ما نشاء، جس کو چاہوں گا، لمن ما نشاء، جتنا چاہوں گا، لمن نریدو، جس کو چاہوں گا، یعنی دنیا بھی انسان کو اس کی حسب خواہش نہیں مل سکتی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ تقدیر کے فیصلے ہیں کہ دنیا آپ کو ملے گی کہ نہیں ملے گی، ملے گی تو کتنی ملے گی، آپ کب پیدا ہوں گے، آپ کہاں، آپ کب مریں گے، آپ کا رزق کتنا ہے، آپ کی وسعت، مالی وسعت کتنی رکھی ہے، آپ بادشاہ ہوں گے یا فقیر ہوں گے، امیر ہوں گے یا غریب ہوں گے، یہ سب معاملات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اس میں یہ تو تقدیری معاملات ہیں، اور ہم چونکہ کسی چیز پر یقین نہیں رکھتے، تقدیر پر بھی ہمارا ایمان نہیں ہے، اور لیکن یہ ہمارے عقائد میں، عقائد کا ایک جز ہے، وَلَقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، یہ تمام جو ایمانیات سے تعلق رکھتی ہیں، سامعین اکرام میں نہایت آہستگی سے بات کرتا ہوں کہ ہمارا اس پر کوئی ایمان ہی نہیں ہے، جو چیزیں بھی غیب سے تعلق رکھتی ہیں یا یقین غیب، ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں، اس پر تو نہ ہمارا یقین ہے نہ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، مقدر پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے آپ حرام خوری میں مبتلا ہوتے ہیں، یا دوسروں کا مال ہڑپ کرنے میں یعنی اپنی بہتری سمجھتے ہیں، رشوت میں لے لوں گا، حرام کھا لوں گا تو ہو سکتا ہے میرا رزق زیادہ ہو جائے، میرے اکاؤنٹ بھر جائیں، لیکن ایسے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا ہے کہ آپ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اگر آپ حرام کھا رہے ہیں تو آپ اپنے، قرآن کا مضمون ہے کہ آپ اپنے پیٹوں میں حرام بھر رہے ہیں، نہیں آگ بھر رہے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹوں میں یہ آگ ڈال لیں۔ لیکن ہمیں تو نہ اللہ پر یقین ہے، سچی بات یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، ہاں اللہ پر ایسا ایمان ہے کہ ہے، تو یہ ایمان جو ہمارا ہے یہ تو مشرکوں کا بھی تھا، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل ایمان باللہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو الہ واحد تسلیم کر لیں، ایک معبود، ایک محبوب، ایک مطلوب اور ایک مقصود۔ اگر یہ ایمان نہیں ہے تو آپ کا دل ایمان سے خالی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، آپ خود اپنا جائزہ لے لیں۔ بہرحال تو یہاں جو آیت نمبر 149 ہے، اس میں نقطہ میں نے آپ کو یہ دیا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے جو کچھ تم کر رہے اس سے میں غافل نہیں ہوں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی تم نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو رخ پھیر لو اپنا، رخ اپنا پھیر لو مسجد محترم کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں بھی تم جہاں بھی ہو تو اپنا رخ، یعنی نماز کے وقت اپنا رخ مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کی طرف کر کے کرو، تاکہ لوگوں کی تم پر کوئی حجت، کوئی دلیل نہ بنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، یہ مسلمان یا نبی آخر الزمان کا قبلہ اور کعبہ، قبلہ جو تھا، قبلہ وہ مقرر تھا، متعین تھا، خانہ کعبہ مکے میں، تو اور یہ کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا، اور اگر ہم نہ پھیرتے تو لوگ پھر دلیل پیش کرتے دیگر آسمانی احکامات یا کتب کا کہ بھئی اس میں تو یہ لکھا ہے اور تم نے، تو بہرحال یعنی وہ حجت ختم کرنے کے لیے تاکہ حجت نہ رہے۔ لیکن ظالم لوگ ہیں تب بھی آپ سے جھگڑیں گے، الا الذین ظلموا منہم فلا تخشوہم، تو تم نہ ڈرو ان سے اور مجھ سے ڈرو۔ یعنی اس میں نقطہ یہ ہے ہمارے لیے کہ اسلام کے، اللہ کے احکامات پر عمل درآمد میں مخلوق کا خوف نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضامندی کو سامنے رکھ کر
اللہ کی ناراضگی سے بچے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم مخلوق کا خوف رکھتے ہیں اور خالق کا تو خوف ہے ہی نہیں ہمارے۔ آپ دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں خوف خدا جو ہے وہ ان کا ہے، نہیں ہے خوف خدا۔ یہ تمام خرابیاں جو ہیں وہ تو اس کی جڑ یہی ہے کہ ہم سے یعنی گناہ کا خوف نکل گیا ہے، اور وہ اس لیے کہ اللہ کا خوف نہیں ہے۔ دیکھیں یعنی ایک سپاہی اگر کھڑا ہو، قانون دان یعنی قانون کا نافذ کرنے والا اگر سامنے کھڑا ہو تو آپ قانون کو نہیں توڑتے۔ عام طور پہ آپ اشارے کو دیکھ لیں نا، کبھی آپ کو اتفاق ہوا یا نہیں ہوا، لیکن مجھے تو ہوا ہے۔ ہمارے یہاں ایک چوک ہے، اس پہ ٹریفک کا سپاہی کھڑا رہتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ سپاہی جو ہے ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اور ظاہر ضروریات انسانی ہوتی ہیں، تو وہ گاڑی والے جو ہیں وہ بہنگم انداز میں پھر اشارہ چونکہ انہیں ملتا نہیں ہے تو وہ اپنی مرضی کرنے لگتے ہیں کہ کوئی نافذ کرنے والا نہیں ہے۔ یا میں ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں، جو بات میں کرنا چاہتا ہوں میرے خیال سے یہ دوسری مثال سے زیادہ واضح ہو جائے گی، کہ ایک چوک ہے اور وہاں اشارے لگے ہوئے، گرین ریڈ اور یلو لائٹس لگی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے مطلب سے تو آپ آگاہ ہیں۔ پاکستان کی میں بات کروں، اور ایسا وقت ہے کہ کوئی ٹریفک نہیں ہے، تو آپ ادھر ادھر دیکھ کے ریڈ لائٹ اگر جلی بھی ہو تو آپ اشارہ توڑ کے چلے جائیں گے۔ پاکستانیوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یعنی ٹریفک بھی نہیں ہے اور آپ جو ہے گاڑی چلا رہے ہیں، آپ ادھر دیکھتے ہیں، اشارے کی پرواہ نہیں کرتے، یعنی قانون جو ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس کو توڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے، اور کوئی آپ کی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی جرمانہ کرنے والا نہیں ہے، کوئی چالان کرنے والا نہیں ہے، آپ اشارے کو توڑ کے چلے جاتے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ خوف، اگر کسی کا خوف نہ ہو تو انسان قانون کو توڑ دیتا ہے۔ ہماری تمام زندگی سامعین کرام اللہ تعالیٰ کے قوانین کو توڑنے میں صرف ہو جاتی ہے۔ اللہ کے قانون کو چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یعنی معاذ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا، یا ہم اپنے اوپر کسی کو نگران نہیں سمجھتے۔ ان اللہ کان بکم رقیبہ، اللہ تعالیٰ تمہارا نگران ہے، لیکن ہم تو سمجھتے نہیں ہیں، نہ ہمارا یقین ہے، تو ساری زندگی قوانین الہی کو توڑتے ہوئے ہماری گزر جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس آج کے جدید دور میں یعنی میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، اور جو بھی ہے اس پہ یعنی عام طور پہ لوگ جو ہیں جو کچھ یعنی دیکھتے رہتے ہیں، اس میں تو یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کر کے ہم لوگ یہ جو دیکھتے ہیں، بعض لوگ نا، اکثر لوگ یعنی اس کا خیال نہیں رکھتے کہ بھئی اس چیز کے دیکھنے پر مجھے پابندی ہے، یا دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے۔ چونکہ اللہ کا وجود ہم محسوس نہیں کر پاتے، اور نہ یعنی یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا کہ فلا تخشوہم واخشونی، تم ان سے نہ ڈرو، مخلوق سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ لیکن ہم اللہ سے تو ڈرتے ہی نہیں ہیں، اللہ کا خوف ہے ہی نہیں، اور مخلوق سے ڈرتے ہیں جب بھی کوئی ضرورت ہو تو عام طور پہ۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں، دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں کہ آخرت میں کامیاب صرف وہ لوگ ہوں گے جو اللہ سے، دنیا میں اللہ کا خوف خدا رکھنے والے لوگ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ جن کو خوف خدا نہیں ہے تو وہ قانون کی پابندی کریں گے نہیں۔ ایک موٹی سی بات ہے نا، جن کو اب قانون ہے، مثال کے طور پہ قانون ہے لیکن اس کو نافذ کرنے والے لوگ نہیں ہیں،
یا گرفت کرنے والے لوگ نہیں ہیں تو قانون کو لوگ توڑیں گے. تو لیکن اللہ وہ جو پوائنٹ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ خشیت الہی یہ بہت لازمی ہے زندگی میں کامیابی کے لیے. اور سورہ ملک کی جو آیت ہے تو اس کو وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اس میں ہے کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر. جو لوگ اللہ سے بن دیکھے ڈرتے رہے ان کے لیے اجر ہے اور بخشش ہے. تو یہ خوف خدا جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. لیکن چلتے چلتے میں آپ کو یعنی اس میں تھوڑا سا میں مضمون بیان کر دوں کہ یہ خوف خدا یعنی یہ ایک مقام ہے کہ آپ کے دل میں احساس ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اس کا تعلق جو ہے وہ مقام احسان سے ہے جو حدیث جبرائیل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ مل احسان یا رسول اللہ، اے رسول احسان کیا چیز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان تعبد ربک کأنک تراہ. احسان یہ ہے کہ تم رب کی بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. یعنی زندگی ایسے گزارو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر یہ یعنی درجہ تمہیں حاصل نہیں ہے رؤیت الہی کا احساس تو پھر کم از کم یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ وہ مقام احسان اور یہ خشیت الہی یہ تقریباً ایک سی چیزیں ہیں، الفاظ ذرا مختلف ہیں. خشیت پیدا ہو نہیں سکتی جب تک آپ میں یہ ایک یقین پیدا نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. آپ کا جب یہ یقین پیدا ہوگا تو آپ میں وہ خشیت الہی پیدا ہو جائے گی. اب سوال یہ ہے، چونکہ میں دیکھیں میرے یہاں بیٹھنے کا اور یہ بات چیت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں قرآن کی آیات کا ترجمہ آپ کو سنا کے آگے بڑھتا جاؤں، لیکن اس میں جو نقاط ہیں اس پر ہم نے سوچنا ہے اور غور کرنا ہے. تو اس میں فلا تخش، دیکھیں یہ حکم ہے کہ مخلوق کا خوف نہ کرو اور میرا خوف کرو، مجھ سے ڈرو. اب یہ خوف خدا پیدا کیسے ہوگا؟ دیکھیں جب تک ایک بات نوٹ کر لیں کہ جب تک اللہ کو آپ منزل مقصود نہ بناتے، مقصود حیات نہیں بنا لیتے تو یہ تصور آپ کا پیدا ہو نہیں سکتا، یہ یقین ہی نہیں آ سکتا. ہماری عام طور پہ زندگی تو دنیا داری میں گزر رہی ہے. دنیا ہی ہمیں محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے، مقصود بھی ہے، اور ہمارے یعنی معبود بھی ہے ہمارا. یعنی دنیا ہی کو فائدے اور نقصان کو مد نظر رکھ کر ہم فیصلے کرتے ہیں، اگرچہ وہ احکام الہی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. آپ دیکھ لیں، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، باقی تو آپ سوچیں سمجھیں اس پہ. تو ہمارا یعنی ہماری منزل بدل گئی ہے اور منزل باطل ہے. حق یعنی اللہ نہ ہماری منزل ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں. اور بات میں اس پہ کر رہا ہوں کہ ہم خوف خدا کی جو درجہ ہے وہ کیسے پائیں گے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو رجوع اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف رجوع کی، اور یہ کہہ دینے کی ضرورت ہے عملی طور پہ کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اپنا رخ پھیر لیتا ہوں اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں. حنیفاً، میں یکسو ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے سامعین کرام. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ میں یہ کیفیت آپ نے پیدا کرنی ہے تو سب سے پہلے رجوع اللہ کی ضرورت ہے. پھر مقامی طور پر ایک انسان کامل کی آپ کو ضرورت ہے، ایک صاحب یقین شخص کی آپ کو ضرورت ہے، ایک سچے شخص کی آپ کو ضرورت ہے، کیونکہ آپ سچائی کے طالب ہو گئے، آپ طالب حق ہو گئے، آپ طالب مولا ہو گئے. اب آپ کو ایک اللہ کے بندے کی ضرورت ہے.
اللہ کے خلیفہ کی ضرورت ہے، جو کہ انسان کا اصل مقام ہے، اور وہ ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں اور ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ تو آپ کو ان کی تلاش کرنی ہے، اور صاحب یقین شخص اور سچے شخص کے پاس آپ نے رسائی حاصل کرنی ہے، اس تک پہنچنا ہے، اس کی صحبت اختیار کرنی ہے، اس کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ یہ پھر ایک طویل گفتگو ہے، لیکن میں ابھی فی الوقت آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ خوف خدا، وہ یقین آپ کو کیسے پیدا ہوگا۔ یقین سے خوف احساس پیدا ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ میری سن رہا ہے، میرے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، واللہ بما تعملون بصیر۔ تو یہ کیفیت آپ کو ایک سچے شخص کی صحبت اختیار کرنے اور اس کی تربیت میں رہ کر آپ کو یہ کیفیت حاصل ہو سکتی ہے۔ بس اتنا میرا کہنا تھا۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں تمام کر دوں تم پر اپنی نعمتیں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم اپنی منزل تک پہنچ جاؤ۔ اب یہ دیکھیں، اس میں مضمون تو بنیادی طور پہ تحویل قبلہ ہی کا ہے، اور لیکن اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کی تکمیل کی بات کر رہا ہے کہ جہاں یعنی قبلہ ایک رخ متعین کر دینا انسان کے لیے، یہ اس پہ میں بات کر بھی چکا ہوں، ہو سکتا ہے پھر بھی کر دوں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جس طرح دیکھیں کتاب نعمت ہے، اللہ کی ہدایت، جس طرح کہ رسول نعمت ہے، اللہ کا رسول، اور جس طرح اچھا اسی طرح پھر پیغمبر جو ہے، یہ قبلہ یعنی ظاہری ایک مکان جسے اللہ اپنا قرار دے دے اور ہم اپنا رخ اس کی طرف پھیل لیں، یہ بھی ان نعمتوں کی طرح ایک نعمت ہے۔ کما ارسلنا، اچھا یہ اس کے بعد یہ مضمون آ رہا ہے، لیکن میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں، یعنی نعمتوں کا اتمام اور تکمیل، لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، یعنی اس کے بغیر نعمتیں تمام ہو نہیں سکتی، یہ بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اچھا ہم جو ہے ہمارا تو دماغ خراب ہے، اور ہم نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، تو ہم نے نعمتوں کی یعنی اس کو محدود کر دیا ہے، اور جو حقیقت میں لعنت ہے، اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو دنیا لعنت ہے، دنیا کی محبت جو ہے وہ ایک لعنت ہے، اور وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، لیکن ہم نے اس کو نعمت سمجھ لیا ہے۔ اللہ کی یاد کو بھلا کر آج دنیا کی یاد میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنی پریشانیوں کو، اپنی ذہنی افتاد کو، کہ آپ کی سارے مسائل جو ہیں وہ ظاہر کے متعلق ہیں، ساری پریشانیاں آپ کی جو ہیں وہ ظاہر کے متعلق ہیں، آپ کی ساری دعائیں جو ہیں وہ بھی ظاہر کے متعلق ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے، یہ غلط ذہنیت ہے، یہ شیطانی ذہنیت ہے کہ آپ کا رخ ظاہر کی طرف ہو گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کا رخ ہونا چاہیے اللہ کی طرف۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس میں جو ہے پھر یہ جو قبلے کا ایک تعین ہے اور ایک مکان کو اللہ تعالیٰ اپنا گھر قرار دے دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور یہ تمام نعمتیں اس لیے ہیں لعلکم تہتدون۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں یہ نعمتیں اس لیے عطا کی ہیں تاکہ ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں، ہدایت یافتہ ہو جائیں، منزل اپنی معراج کو حاصل کر لیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. اب ان آیت کی ترجمہ. ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم ومن حیث خرجت، اور جہاں سے بھی تم نکلو، فول وجہک، تو پھیر لو اپنا رخ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ قبلے کا تعین ہونا، خانہ کعبہ کو قبلہ بنانا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی تم نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام، تو نماز کے وقت اپنا رخ مسجد محترم کی طرف کر لیا کرو. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں بھی تم ہو تو اپنا رخ پھیر لو اس کی جانب. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کی تم پر کوئی حجت. الا الذین ظلموا منہم، لیکن جو ظالم ہیں ان میں سے. فلا تخشوہم، پس نہ ڈرو ان سے. واخشونی، اور مجھ سے ڈرو. ولأتم نعمتی علیکم، تاکہ اپنی نعمتوں کی میں تکمیل کر دوں تم پہ. ولعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ یاب ہو جاؤ. اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور تم جہاں سے نکلو نماز میں اپنا منہ مسجد محترم کی طرف کر لیا کرو. بے شبہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو خدا اس سے بے خبر نہیں. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور تم جہاں سے نکلو مسجد محترم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو، اور مسلمانوں تم جہاں ہوا کرو اسی مسجد کی طرف رخ کیا کرو. یہ تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ لوگ تم کو کسی طرح کا الزام نہ دے سکے، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں وہ الزام دیں تو دیں. سو ان سے مت ڈرنا اور مجھے سے ڈرتے رہنا. اور یہ بھی مقصود ہے کہ میں تم کو اپنی تمام نعمتیں بخشوں، اور یہ بھی کہ تم راہ راست پر چلو. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا.
انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم